ایک دانا نے کہا کہ میں نے بہت غور و فکر کیا ہے کہ شیطان انسان کی طرف کس راستہ سے آتا ہے، تو معلوم ہوا کہ 10 رستوں سے آتا ہے۔ نمبر 1، وہ حرص اور بدگمانی سے آتا ہے۔ چنانچہ میں نے توکل اور قناعت سے اس کا مقابلہ کیا، اور اس کی دلیل مجھے کتاب اللہ سے ملی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ روئے زمین پر تمام جانداروں کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، اس طرح میں نے اسے شکست دی۔ نمبر 2، وہ زندگی اور لمبی امیدوں کے راستے سے آتا ہے، تو میں نے اچانک موت آ جانے کے خوف سے اس کا مقابلہ کیا۔ اس کی تائید مجھے اللہ تعالیٰ کے اسی فرمان سے ملی، اور کوئی زیرو نہیں جانتا کہ وہ کون سی زمین پر مرے گا، چنانچہ میں نے اسے یوں شکست دی۔ نمبر 3، شیطان راحت قلبی اور نعمت قلبی کے راستے سے آتا ہے، چنانچہ میں نے نعمتوں سے کنارہ کشی کی اور سخت حساب سے اس کا مقابلہ کیا۔ اس کی تائید مجھے اللہ کے اس فرمان سے ملی، انہیں چھوڑتا کہ وہ کھا پی لے، اس طرح میں نے اسے شکست دی۔ نمبر 4، وہ خود پسندی کے راستے سے آتا ہے، چنانچہ میں نے عاقبت کے خوف سے اس کا مقابلہ کیا۔ اس کی تائید مجھے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے ملی، اور ان میں سے کچھ تو بدبخت ہیں اور کچھ نیک بخت ہیں، چنانچہ میں نے اس طرح شکست دی۔ نمبر 5، وہ دوستوں سے بے رخی اور ان کی عزت نہ کرنے سے آتا ہے، چنانچہ میں نے دوستی کی عزت و عظمت کا حق ادا کر کے اس کا مقابلہ کیا۔ اس کی تائید مجھے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے ملی، اور اللہ کے لیے ہی عزت اور اس کے رسولوں اور مومنوں کے لیے ہے، یہاں بھی میں نے اسے شکست دی۔ نمبر 6، وہ حسد کے راستے سے آتا ہے، چنانچہ میں نے مخلوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے عدل اور تقسیم سے اس کا مقابلہ کیا۔ اس کی تائید مجھے اس آیات نمبر 3 سے ملی، ہم نے دنیاوی زندگی میں ان کے درمیان رزق تقسیم فرمایا، یوں میں نے اسے شکست دی۔ نمبر 7، وہ ریاکاری اور لوگوں کی تعریف کے راستے سے آتا ہے، چنانچہ میں نے اخلاص کے ذریعے اس کا مقابلہ کیا۔ اس کی تائید مجھے اس آیت سے ملی، بس جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اور وہ نیک عمل کرتا ہے اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتا، یہاں بھی اسے شکست ہوئی۔ نمبر 8، وہ بخل کے راستے سے آتا ہے، چنانچہ میں نے متاع مخلوق و فنا اور ماعند اللہ کی بقا سے اس کا مقابلہ کیا، اور اس کی تائید میں مجھے اس آیات سے ملی، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ فنا ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہ جائے گا۔ نمبر 9، وہ تکبر کی وجہ سے آتا ہے، میں نے تواضع سے اس کا مقابلہ کیا، اور ارشاد باری ہے، اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مذکر اور ایک مونث سے پیدا کیا ہے، اور انہی مختلف خاندانوں اور قبائل میں تقسیم کیا تاکہ تم پہچان سکو۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک متقی ہی مکرم و عزت والا ہے، یہاں بھی میں نے اسے شکست دی۔ نمبر 10، وہ لالچ کے راستے سے آتا ہے، میں نے لوگوں سے مایوسی اور اللہ پر بھروسہ کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کی نجات کا راستہ نکال دیتے ہیں، اور اسے وہاں سے رزق عطا ہوتا ہے جہاں وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ یہ تھی چند باتیں جو میں نے آپ سے شیئر کی کہ شیطان کن راستوں سے انسان کو اپنی طرف ورگلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ سے مزید معلومات شیئر کروں گا کہ شیطان کی بیٹھک کیا ہے، شیطان کی خواب کا ظالم جج پر شیطان کا قابو پانا، اذان اور نماز کے وقت شیطان کی حالت، اس طرح کی مزید معلومات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اگلی ویڈیو میں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔